حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، میرے آقا کے معجزات، پیغمبر اسلام کی عظمتیں آپ حضرات مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ زمانہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کامیابی کے لیے، سرخ روی کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کی سیرت مصطفیٰ کو اپنائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ مسلمانوں کا شیوا، مسلمانوں کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنی نبی کی شان، اپنی نبی کی عظمتوں کو پہچانیں، اپنے نبی کی رفعتوں کو پہچانیں، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری سنتیں سنیں بھی، اور آقا سرور کائنات کی سنتوں پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں۔ ہر اعتبار سے میرے آقا کی زندگی انتہائی کامل ہے، صفات، صورت، سیرت، ہر اعتبار سے وہی مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے صحابہ کے درمیان وہ مقام پیدا کیا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار بھی جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں تو انہوں نے آنکھیں اٹھا کر نبی کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ جب بھی نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کے بیٹھے ہیں۔ قبیلہ اوس کا سردار ہو، قبیلہ خزرج کا سردار ہو، یا مکہ کے وہ کفاران قریش جو اپنے زمانے میں اپنا اپنا ایک مقام رکھا کرتے تھے، جب وہ سب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ نے ان حضرات کی جانثاری کا واقعہ سنا ہوگا کہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے انتہائی معزز محترم آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن وہی شخص جب دامن اسلام سے قریب ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز پہ ایسی جانثاری پیش کی کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو اپنے لیے میراث سمجھتے تھے۔ نبی کا لعاب دہن مل جائے تو سرداران قریش، سرداران مدینہ نبی کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں میں، بدنوں میں، جسموں میں مل لیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی بارگاہ میں ان لوگوں کے ادب و احترام کا حال ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ میرے آقا کے رحم و کرم کی بنیاد پر، میرے آقا کے کردار کی بنیاد پر، میرے آقا کے اخلاق کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کتنا بلند و بالا تھا۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے، کچھ کھڑے رہتے تھے، ادب کے ساتھ کچھ نہیں بولتے تھے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے، ایسے مت کھڑا رہا کرو، ارے میں بھی تو تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ خوف نہ کھایا کرو، مجھ سے زیادہ گھبرایا نہ کرو، ارے ایک ساتھ رہا کریں۔ یہ میرے آقا کی عاجزی تھی کہ اللہ کے نبی سرور کائنات اپنے چاہنے والوں کے درمیان اپنے آپ کو ممتاز بنانا نہیں چاہتے تھے، یہ سرکار کی عاجزی تھی۔ لیکن صحابہ نے کیا کردار پیش کیا، صحابہ نے کیا پیش کیا آقا کی بارگاہ میں؟ تو سنو صحابہ سے سنو گے تو ایک صحابی کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھے نبی کا چہرہ کیسا ہے بتاؤ تو میں بتا، حالانکہ میں نبی کی بارگاہ میں ایک زمانے تک ہوں، رات میں ہو، دن میں ہو، مدینہ میں ہو، جنگلوں میں ہو، مگر کوئی پوچھے تو میں نبی کا نقشہ صحیح سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ادب و احترام کی وجہ سے کبھی جی بھر کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جب بھی جاتا تھا میں آنکھیں نیچے کر کے، سر نیچے کر کے نبی کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا رہا کرتا تھا۔ کچھ لوگ بڑے عقل کے اندھے ہوتے ہیں، نبی نے عاجزی انکساری کے طور پر کہہ دیا تھا کہ میں بھی تمہاری طرح کیوں گھبراتے ہو؟ تو ان کچھ مردود عقل کے اندھوں نے سمجھ لیا کہ واقعی نبی ہماری ہی طرح ہے شاید۔ بعد اللہ رب العالمین، ارے نادانو ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس میں حجرہ میں بیٹھتا ہوں، روزانہ عصر سے مغرب میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ آپ لوگ آئے مسائل پوچھے تو میں آپ کو جواب دوں۔ ہر اتوار کو بیگم مسجد کے اندر
बाद मगरिब मसाइल का एक बहुत शानदार सिलसिला एक जमाने से चल रहा है। उनमें मसाइल, नमाज, रोजा, दीगर चीजों के अहकामात हम आपको बताते हैं, फिर आखिर में आपको पूछने का हक दिया जाता है कि जो मसला पूछना हो पूछें, फिर आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता है। बेगम मस्जिद में हर एतवार बाद मगरिब ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है। हुजरे में हमारे बैठते हैं, कितने हमारे अहबाब आते हैं, उनसे कहते हो भाई यहाँ आकर के बैठिए, अरे यहाँ आकर के बैठिए, अरे ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारी तरह आके बैठिए। लेकिन क्या कोई शख्स ये कहता नहीं इमाम साहब हाँ ठीक है आप हमारी तरह है तो मैं जहां बैठा हूं मुझे धक्का दे करके वहां बैठ जाए? कोई बैठता नहीं? नहीं, अरे इमाम साहब आपका मकाम अलग है, आप हमारे इमाम हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, हालांकि मैं कह रहा हूं मैं तो तुम्हारी तरह हूं, लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं, अरे हजरत आप तो हमारे इमाम साहब हैं, आप तो मुफ्ती साहब हैं। जब एक आम इंसान, हमारी क्या हैसियत है या नबी के सामने हमारी क्या हैसियत है, सहाबा के सामने हमारी क्या औकात है, अहले बैत आखिर के सामने हमने आपको कहा कि गाली में आप इकरार करें नहीं हजरत आपका मकाम बुलंद है, आप हमारे इमाम है, आप मुफ्ती साहब है, आप हमें दीन सिखाते हैं। तो मेरे कहने के बाद भी जब एक आम इंसान इमाम को अपनी तरह नहीं कहता है तो किसको यह हक है कि मेरे आका की तरह अपने आप में कहे अरे ये मेरे आका की आजीज़ी है, वो जो चाहे कह सकते हैं, मगर उम्मत को हक नहीं कि कोई कहे नबी मेरी तरह है। अल्लाह ने फरमाया नबी को अपनी तरह नहीं, नबी को जब भी कहो खातमुन नबीन कहो, रसूलुल्लाह कहो। ये तालीम अल्लाह ने दिया है। मगर कुछ कोमर्द लोग होते हैं, उन्होंने तो कहा ना कि हम आपकी तरह हैं। नादान आजीजी इनके सारी भी कोई चीज है कि नहीं? उसको समझा करो, मुआशरे में रहते हो कि मर गए हो। जो इंसान ऊंचे रुतबे में होता है, ओहदे में होता है, उनको आजीजी इनके सारी करना भी चाहिए। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा देखें, फतेह मक्का के दिन जब मेरे आका फातिहाना शान के साथ मक्का में एंट्री फरमा रहे हैं, मक्का में दाखिल हो रहे हैं, आज कहां है सारे सरदारान कुरैश अब सरों को झुका कर कह रहे हैं आज तो खैरियत नहीं है, वो मोहम्मद अरबी फातिहाना शान और शौकत के साथ आ रहा है, न जाने हमारे साथ क्या होगा। सहाबा कहते हैं एक आका है फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्का से निकाले गए थे, वापस जा रहे हैं, फातिहाना शान के साथ जा रहे हैं, मगर जिस ऊंटनी पर आका बैठे हैं सहाबा कहते हैं मेरे आका की आजीज़ी इनके सारी का ये आलम है कि मेरे आका ऊंटनी पर इतना झुक करके बैठे हैं कि नबी का सीना ऊंटनी के कोहान से मिला जाता है ताकि कोई शख्स ये ना समझे कि नबी फतह करने आए हैं तो मुतकब्बिराना शान के साथ आए हैं, तकब्बुर के साथ आए हैं, घमंड के साथ आए हैं। नहीं, मेरे आका सर झुकाकर एक पैगंबर इस्लाम की हैसियत से मक्का में एंट्री फरमा रहे हैं। हालांकि मक्का के सरदारों ने देखा तो हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास देखो आज तुम्हारा भतीजा वाकई बादशाह बन गया। तो हजरत अब्बास ने फरमाया था नादान बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है, ये रिसालत है। नबूवत और रिसालत की शान अलग होती है, बादशाहत की शान अलग होती है। ये मेरे आका सरवर कायनात की अजमतें हैं। आका की देखो बुखारी शरीफ की हदीस है, बाबुल हिजरत में है, हिजरत करके नबी मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं। पिछले जुमा मैंने बताया था कि उम्मे महबत की बकरी के थनों पर नबी ने हाथ फेरा था, 18 साल तक बकरी दूध देती रही। जब उस इलाके से मेरे आका आगे बढ़े तो हिजरत के बारे में आपको मालूम है, इधर कुफ्फार कुरैश ने ऐलान कर दिया कि जो नबी को गिरफ्तार करके लाएगा 100 ऊंट का इनाम दिया जाए। बहुत सारे लोग निकले, वापस आए। मक्का का एक शहसवार, मशहूर शहसवार जिसका नाम सुराका बिन मालिक था, घोड़ा दौड़ाने में बहुत माहिर था, ये घोड़े पे बैठा 100 ऊंट की लालच में नबी का ताक़ुब करने लगा, नबी का पीछा करने लगा, यहां तक के पीछा करते करते आका के पास पहुंच गया। करीब था कि आका पर हमला करता, उसके घोड़े ने ठोकर खाई तो घोड़े से नीचे उतरा। उतरने के बाद फिर ये समझ करके घोड़े पे बैठा। मरदूद ने इबरत हासिल नहीं किया था उस वक्त तक कि घोड़े का अचानक ठोकर खाना ये क्यों है, मगर बैठा फिर दोबारा हुजूर की तरफ बुरी निगाह से आगे बढ़ा ताकि नबी पर हमला किया जाए। जब आका ने देखा अच्छा सुराका बिन मालिक है, उस पर हमला करना चाहता है,
اللہ کے نبی نے زمین کی طرف اشارہ فرمایا، اے زمین کیا دیکھتی ہے؟ میرا دشمن ہے، میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اپنا کام کر دے۔ نبی کا اشارہ پانا تھا، زمین پھٹ گئی، سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں کے بعد پتھریلی زمین میں ڈل گیا۔ نبی کا اشارہ زمین کو ملا، سراقہ کا گھوڑا پتھریلی زمین تھی، وہ پتھریلی زمین میں گھٹنوں کے بل دھس گیا۔ اب سراقہ لاچاری کے عالم میں ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ نبی کو جب دیکھا تو اس کے اوپر حیرت طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی کہ اب تو خیر نہیں ہے، اب تو خیر نہیں ہے۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ جانی دشمن تھا نا، بھائی مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ یہاں تو لڑکوں کی اتنی جرأت کہ اپنے ماں باپ کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ماں باپ نے کبھی جھڑک کر کے کہہ دیا، یہ بچے ایک زمانے تک ناراض رہتے ہیں، پوچھا کہا ہے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتا؟ حضرت کیا بتائیں، جب چاہتے ہیں ڈانٹتے رہتے ہیں، اس لیے میں ناراض ہوں، بات نہیں کرتا ہوں۔ تیری اتنی ہمت، تو اپنے ماں باپ سے ناراض رہے گا؟ اگر خدا تجھ سے ناراض ہو جائے تب کیا کرے گا؟ ماں باپ اگر بچوں سے ناراض ہو تو خدا بھی ناراض رہتا ہے۔ اس لیے کبھی معاف کر کے دیکھو۔ بھائی بھائی میں کسی بات میں غلط فہمی ہو گئی تو زمانے جاہلیت کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ بات آ گئی، ایک زمانے تک اب اس لڑائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، جھگڑے کو لڑائی میں بدل دے رہے ہیں۔ اپنے ایک باپ سے دونوں پیدا ہے، اب یہ اپنے بھائی کی برائی اور بھائی کی برائی کے ضمن میں خاندان کی برائی، ماں کی برائی، باپ کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کتنی بری بات ہے۔ ارے کبھی اپنے بھائی کو معاف کر کے دے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے انہوں نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ اپنے چچا کو نہیں معاف کر سکتا؟ اپنے ماں باپ کو نہیں معاف کر سکتا؟ اپنے محلے والے کو معاف نہیں کر سکتا؟ ارے معافی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر۔ معافی دینا اللہ کی شان ہے، جو بندے معاف کرتے ہیں اللہ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں تو بس ایک بات لگ گئی، مجھے ایسا کیسے کہہ دیا؟ ناراض ہو گئے، ترم خان سمجھ لیا اب اسے بات نہیں، کٹے کٹے رہنے لگتا ہے۔ ارے نادان، تیرے بغیر تو اس کا کام نہیں چلے گا۔ اللہ سب کا رازق ہے، تیرا کام چلتا ہے تو اس کا بھی کام چلے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں بات نہیں کروں گا، میں کٹا کٹا رہوں گا، میں برائیاں کروں گا تو اس کی عزت ڈاؤن ہو جائے گی، وہ مر جائے گا۔ نہیں میں، ارے موت کسی رب کے ہاتھ میں، تیری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اور اپنے ذوالجلال زندگی تجھ کو بھی دیا ہے، اس کو بھی دیا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، ہاں صرف یہ ہے کہ اگر تو معاف کر دیتا، اس کی غلط فہمیوں کو دور کر دیتا، محبت سے پھر ملتا، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوتا، پروردگار تم سے راضی ہوتا، رسول محتشم تم سے راضی ہوتے۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا ڈر گیا ہے، اب وہ نبی سے امان کی بھیک مانگ رہا ہے، نبی سے امان کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا کر فرمایا کہ ہاں جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جانی دشمن کو مسکرا کر معاف کرنا یہ نبی کی شان ہے۔ یہ بخاری شریف باب الہجرت کی حدیث پاک ہے۔ یہ آقا نے فرمایا جا معاف کر دیا تھا، حضور ایسے نہیں ہوگا، مجھے معافی کا پروانہ لکھ دیجیے۔ نبی نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا اسے معافی کا پروانہ لکھ دے، کیونکہ نبی نگاہ کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ عامر بن فہیرہ نے معافی کا پروانہ لکھ دیا۔ گھوڑے نے زمین نے گھوڑے کے پیروں کو چھوڑا۔ اب یہ گھوڑے میں بیٹھ کر پروانہ کو ترکش میں لے کر آگے بڑھنے لگا، مکہ کی طرف جانے لگا۔ آگے چل کر کے میں بتاؤں گا۔ معلوم ہے نبی کی نبوت، نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی؟ نبی کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی، یہ سراقہ آج دان جانب دشمن بن کر آیا ہے، کل میری جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو داؤ میں لگایا۔ بعد میں ایمان لائے تھے سراقہ بن مالک۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کی یہ سیرت طیبہ ہے کہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی یہ ایمان لایا نہیں، حالانکہ ابھی تک یہ ایمان نہیں لایا۔ پتا کیا چلا؟ نبی خالی اپنوں ہی کو معاف نہیں کرتے ہیں، نبی غیروں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہی وہ سراقہ بن مالک ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر بہت ساری حدیثوں کے حوالے سے بیان کیا
کہ جب سراقہ بن مالک پہ پر نبی کی نظر پڑی تو نبی نے مسکرا کر فرمایا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فارس کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. فارس ایران فتح ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں. ایران کے بادشاہ کو فارس کے بادشاہ کو اس وقت کسرا کہا جاتا تھا. نبی کا وصال تو سن 11 ہجری میں ہو گیا. ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, ان کے بعد عمر بن خطاب بنے, 12 سال تک رہے. کتنا پہلے میرے آقا فرماتے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. میرے آقا کا علم غیب ہے. فتح ہوگا ایران عمر فاروق کے زمانے میں, کنگن آئے گا عمر فاروق کے زمانے میں. نبی 10-11 سال پہلے ہی خبر دے رہے ہیں. پھر بھی کوئی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, علی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اس سے بڑا اندھار کون ہو سکتا. چنانچہ عمر بن خطاب کے دور میں ایران فتح ہوا, مال غنیمت آئے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں تلاش کرنے لگے. صحابہ سمجھ نہیں پائے کہ عمر نے کبھی ہاتھ نہ لگایا. آج تلاش کیا چیز کر رہے ہیں, آج تلاش کیا چیز کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کسرا کے بادشاہ کا دونوں کنگن عمر بن خطاب کو ملا. عمر بن خطاب نے جب صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا میاں میں اپنے لیے کچھ نہیں تلاش کرتا ہوں, عالم غیب نبی نے فرمایا تھا سراقہ بن مالک سے سراقہ جب ایران فتح ہوگا کسرا کا کنگن تمہیں ملے گا اور سراقہ بن مالک کو ہاتھ میں پہنایا جائے گا. میں اس عالم غیب نبی کے قول کی تصدیق کے لیے وہ کنگن تلاش کر رہا تھا, وہ کنگن تلاش کر رہا تھا. دونوں کنگن مل گئے. فرمایا سراقہ ادھر آؤ. ہاتھوں میں کنگن پہننا مردوں کو جائز نہیں ہے. مسئلہ بھی سن لو. بہت بار کچھ لوگ الٹے سیدھے کچھ بات کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو ہمارے لوگ ارے نبی نے کنگن پہننے کی بات کہی تو سارے جوان یہ تانبے کا پیتل کا وہ کڑا پہننے لگتے. سب ناجائز و حرام ہے. یہ آقا نے صرف سراقہ کے لیے کہا تھا, ان کے لیے جائز ہے. یہ نبی کے اختیار میں ہے. جن کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دیں جائز کر دے, اور جن کے لیے جو چیز چاہے حرام کر دے ناجائز کر دے. اس لیے کنگن پہننے والوں, کڑا پہننے والوں, مالا جھمکا بالی پہننے والوں, خدا کا خوف کرو. یہ مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے ہے. اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے, مرد کی طرح شریف رہو. تیرے چہرے سے لگے, تیری صورت سے لگے, تیرے کردار سے لگے کہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے. مرد ہو کر عورتوں کا لباس اختیار نہ کر, ورنہ خدا ناراض ہو جائے گا. خدا کی ناشکری ہو جائے گی کہ میں نے بنایا مرد اور تو عورت بننا چاہ رہا ہے. خدا کی ناشکری ہو جائے گی. تو کڑا پہننا یہ سب مردوں کے لیے ناجائز و حرام ہے. اب عمر بن خطاب نے سراقہ کو بلایا, مسئلہ بتا دیا کہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا, صرف تمہارے لیے اسپیشل آرڈر ہے نبی کا. نبی کا آرڈر ہے. دونوں کنگن کو لیا اور حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنا دیا. اب عمر بن خطاب کہتے ہیں سراقہ یہ کہو, سراقہ یہ کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے, سب سے بڑی قوت کا مالک ہے. کوئی نہیں سمجھا تھا کہ مکہ میں جو نبی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے چند لوگ تھے, پورے لوگ مکہ کے ٹوٹ پڑے تھے, مجبوراً ہجرت کرنا پڑا تھا. اس کو معلوم تھا کہ اس نبی کا دین اتنا پھیلے گا کہ 10-12 سال میں مکہ مدینہ کی سرحدوں کو کراس کر کے دنیا کی سپر پاور ایران کو بھی فتح کر لے گا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سراقہ اللہ کی تعریف بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو. کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو قدرت کا مالک ہے, طاقت کا مالک ہے, قوت کا مالک ہے. وہ اللہ کا کرم ہے کہ فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگنوں کو اتار کر ایک بدنی صحابی سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنا دیا.
یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرا آقا کی عظمت ہے، یہ میرے آقا کی سیرت ہے کہ معاف بھی فرماتے ہیں اور انعام و اکرام سے بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے دیوانوں، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے طور طریقہ کو اپناؤ، معافی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو، غلط فہمیوں کو دور کرو، دشمنی کو زیادہ آگے مت بڑھاؤ، آگے بڑھ کر سلام کلام کے ساتھ ان دشمنیوں کو ختم کر لو۔ یہ طریقہ، یہ سنت، یہ سیرت میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ نبی نے صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی معاف کیا ہے، صرف معاف نہیں کیا ہے، انعام و اکرام سے بھی نوازا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کا سچا غلام بنے، نبی کی سیرت طیبہ کو اپنائے۔ نبی کی سیرت کو جو شخص اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں عزت دار ہو جاتا ہے۔ اب جنہیں عزت چاہیے، جنہیں کامیابی چاہیے، جنہیں اپنی زندگی گزارنا ہے صحیح طور سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نبی کی پیاری پیاری باتوں کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ نبی کی سنت پر جو عمل کرتا ہے، پروردگار عالم جو اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ بلا شبہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان، بڑی عظمت، بڑی رفعت عطا فرمائی ہے۔ وہ عالم غیب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ معافی کر دینے والے بھی ہے، وہ مغفرت کرنے والے بھی ہے، وہ جنت کا پروانہ دینے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔